الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد من غش فلیس منا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز دوستو، بزرگوں، آج کے اس معاشرے کے اندر جو ہمارے اندر خرابیاں ہوئی ہیں وہ ایک بڑی خطرناک ہے، جو ہم مسلمانوں کے لیے یہ ایک بہتر چیز نہیں بلکہ ایک بہت بڑا گناہ بھی ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث شریف میں ہے، من غش فلیس منا، جو کسی دوسروں کو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم اور تربیت ہمیں دی ہے اس میں ہم کتنے پیچھے ہیں۔ آج ہم مسلمانوں کے اندر دھوکہ دینا تو یہ ایک عام چیز ہو گیا، ہمارا ہر کام میں دھوکہ ہے۔ ہم تجارت میں دھوکہ دیتے ہیں، کسی کو وعدہ کرتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی بازار میں کسی یہودی یا کسی اور سے کسی چیز کا انہوں نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ یہاں پہ رکیں اور ہم گھر سے کوئی سامان یا کچھ ہوگا کہ ہم لے کے آتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جائیے اور ہم آپ کا یہاں پہ انتظار کر رہے ہیں۔ اور وہ گھر جانے کے بعد اس وعدے کو بھول گیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک اسی جگہ پہ کھڑے رہے۔ قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک، سوچیں یہ وہ نبی ہیں اور وہ رسول ہیں جس کو تمام نبیوں پہ فضیلت حاصل ہے۔ اللہ کے بعد اس روح سرزمین کے اوپر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نہیں کوئی علم میں بھی بڑا ہے اور نہیں کوئی اخلاق میں بھی بڑا ہے، نہیں کوئی کردار میں بھی بڑا ہے، نہیں کوئی عمل میں بھی بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بزرگ اور اس سے زیادہ افضل اس روح سرزمین پہ کوئی نہیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیموں اور تربیت کا ایک بے مثال دنیا اس کو ایک نظیر پیش نہیں کر سکتی۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، جو آج ہم پوری دنیا کے اندر آج ہم جو شرمسار ہو رہے ہیں، ہمارا یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم نے رسول اللہ کے دین کو چھوڑ دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو 3 دن تک وہاں پہ ٹھہرے رہے، اصل مقصد اور اصل میسج تھا ہمارے لیے کہ ہمارے امت کے اندر جو ہماری امتی ہے، جو اللہ اور اس کو رسول کو مانتے ہیں، اس کو دھوکہ داری نہیں کرنا چاہیے۔ وعدے کا خلافی اگر کسی انسان کو آپ کوئی چیز کے لیے وقت دے دیں کہ آپ کے پاس ہم اتنے بجے ملیں گے، اتنے ٹائمنگ میں آپ سے ملیں گے، یا اتنے دن میں ہم آپ کو کچھ پیسے دیں گے، آپ سے ہم پیسے لیے ہیں، تو وعدہ کا ضرور پورا کریں۔ اگر نہیں ہو پا رہا ہے تو اس سے وعدہ ہونے سے پہلے ان کو آپ فون کریں یا ان سے ملیں کہ ہمارے ساتھ ایسے مسائل آ گئے جس سے ہم آپ کو پیسے نہیں دے پائے یا ہم وقت پہ نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک بہت بڑا گناہ بھی ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی یہ ثابت ہے کہ من غش فلیس منا، ترجمہ جو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، بزرگوں، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کی سیرت کو اپنائیے۔ اگر ہم اپنائیں گے تو انشاءاللہ اس دنیا کے اندر بھی اللہ تعالی ہمیں عزت سے نوازے گا، اور حشر کے میدان کے بھی ہم رسوائی سے بچیں گے۔ سوچئے اتنے بڑے پیغمبر اور اتنے بڑے نبی جن کے صدقے میں اللہ نے اس دنیا کو سجایا اور سنوارا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ غیروں سے وعدہ کرتے ہیں تو 3 دن تک اسی جگہ کھڑے رہے، اور جب کچھ دن کے بعد وہ صاحب بازار آ رہے تھے تو دیکھیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ کھڑے۔ افسوس کہ پھر کہنے لگے آپ اسی جگہ ہیں؟ بولا ہاں، آپ کہا کہ گئے تھے اور ہم اسی جگہ ہیں۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، یہ ہے اصل اسلام کی تعلیم اور تربیت
کہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر روزہ، نماز اور زکوٰۃ، حج کے ساتھ ساتھ جو ہماری اخلاقی زندگی ہے ان کو بہتر بنانا بہت ضروری ہے۔ اگر ہمارے اخلاقی زندگی، ہمارے جو نماز روزہ کے علاوہ جو ہمارے گھریلو زندگی ہے، ہمارا کاروبار ہے، ہمارا رہن سہن ہے، ہمارا ایک دوسرے سے ملنا جلنا ہے، یہ چیز اگر ہم صحیح نہیں کر پائیں گے تو سمجھیے کہ ہم مکمل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کے سنت کو نہیں اپنا پائیں گے۔ یہی قرآن کی بھی تعلیم ہے اور یہی اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کے شریعت سے ہم لوگ کو بہت چیز سیکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم مسلمانوں کے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ ہر شعبے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کی رہنمائی کی ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی میدان میں جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت آپ کو ہر جگہ ملے گی۔ آپ دنیاوی لائن میں ہیں یا آخرت کے لائن میں، ہر لائن میں شریعت اسلامیہ نے ہر چیز کی رہنمائی کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، عزیز دوستوں، بزرگوں، اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے اپنے آپ کو بدلیں کہ ہماری زندگی کے اندر مکاری اور غیاری اور یہ دھوکہ داری سے بچیں کہ ہم نے جب کسی انسان کو وعدہ کیا اس کو پورا کریں، کیونکہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی چیز نکلی ہوئی بات ہم یہاں تک یقین کر سکتے ہیں کہ کوئی انسان اگر کہے کہ آج مغرب سے سورج نکلا ہے، لیکن یہ انسان کو کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات جھوٹ ہے، اور جو کہ ہمارے بڑے بڑے اکابرین اور صحابہ سے ثبوت اور ثابت ہو، میرے بھائیوں ہم اس طریقے سے اپنا ایمان کو مضبوط کریں کہ یہ چیز تو ہو سکتا ہے کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات گرامی ہیں جن کی زبان کی ہر الفاظ سچی اور مضبوط اور پختہ ہے۔ ہر مسلمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من غش فلیس منا، ترجمہ جو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا کام دھوکہ دینا نہیں ہے۔ اسی لیے ہم سب کو یہ ایک گناہوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ ہم جب کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ بھی بیچارے ہم سے کچھ امید رکھتے ہیں کہ ہم وہ صاحب کو بلائے ہیں، اتنے وقت میں آ جائیں گے، یا اتنے دن میں ہم پیسے دیے تھے ہم کو، اتنے تاریخ کو لوٹا دیں گے۔ تو اسی لیے اگر آپ اس چیز کو پورا نہیں کر پاتے ہیں تو اس سے پہلے، وقت پورا ہونے سے پہلے ان سے معذرت کریں، اور ان سے معذرت کے ساتھ یہ کہیں کہ ہم اب آپ کے وقت کے ہم تعمیل نہیں کر پائیں گے، آپ سے ہم معذرت چاہتے ہیں۔ تو اس میں آپ بچ سکتے ہیں، ورنہ کہ آپ وعدہ کا خلافی کرنا یہ اسلام کا ایک حصہ نہیں ہے، بلکہ اسلام میں شریعت اسلامیہ کے اندر یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی اور پورے عالم اسلام کو اور شریعت محمدیہ اور جو قرآن کو اللہ کو مانتے ہیں اس کی زندگی کے اندر اس طریقے سے بات شعبہ نہیں دیتا ہے۔ ہم اس دنیا کے اندر سب سے بہترین امت ہے، کنتم خیر امت، کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی اس دنیا کے اندر مذہب بنائے ہیں اور جتنے بھی بنائے، جتنے پیغمبر آئے، اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں میں سب سے اعلیٰ اور افضل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتین کو کہا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم لوگوں کے بھلائی کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تم بہترین امت ہو، تم بہترین لوگ ہو، لوگوں کے بھلائی کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اور دوسروں لوگوں کو آپ برائیوں سے روکیں، خود بھی رکیں، اپنے معاشرے کے اندر دین کو پھیلائیں، دین پر عمل بھی کریں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی اور ہمارے پورے خاندان والے کو بھی اور پورے عالم اسلام کو اللہ تعالی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کی شریعت اور قرآن کے احکام اور اللہ کے قانون پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی اللہ تعالی دین پر قائم اور دائم رکھے، اللہ تعالی اس دنیا میں جب تک رکھے ایمان کے سلامتی کے ساتھ رکھے، اور جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو تو اللہ تعالی ہمیں
ایمان کے سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے اٹھائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔